الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیا نمبر 164. 163 ہم نے ختم کی تھی، 164 سے شروع کریں گے. سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیا نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے. جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی پیدائش میں، سوچتے سمجھتے یعنی کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے خطاب ہے کہ یہ دیکھو کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرما ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں 7 نعمتوں کی طرف غور و فکر کروائے ہیں، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے امت وسط ہونے کا ذکر، امامت کا ملنا، اور پھر امامت کا کردار کیسے ہونا چاہیے. دس از اے فرسٹ لیسن اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے چنا. اور ایز اے امام سب سے پہلے ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کی سوچ، ان کی بیسک فاؤنڈیشن کیا ہونا چاہیے. نمبر 1 توحید. الحمدللہ. سب سے پہلے یہاں پہ توحید کو راسخ کیا گیا. آیات شرعی ہم پڑھ رہے تھے، پیچھے سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات، جیسے الحمدللہ رب العالمین کہہ کہ اللہ نے پوری ایک چھوٹی سی آیت میں اپنی پہچان کروا دی. اور پھر اب یہاں پہ اگین اٹس ایز اے ریمائنڈر، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں، اے امت مسلمہ توحید کو راسخ کرو، کیونکہ اسلام کی فاؤنڈیشن توحید ہے. اور یہاں پہ 7 نعمتیں وہ کون کون سی ہیں؟ زمین اور آسمان، دن اور رات کے آنے جانے میں غیر محسوس طریقے سے دن آتا ہے اور رات ختم ہوتی ہیں، اور انسانوں کو پتہ ہے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو یا ٹائمنگز آگے پیچھے ہو. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، یعنی کشتیوں کا سمندر میں چلنا اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. جب میں نے یہ کشتی، حالانکہ ہم کئی بار اس آیات سے ہم گزر چکے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا اور کشتیوں کا اور وہ تصریف الریاح یعنی ہواؤں کا چلنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 3 چیزوں کا ذکر
یعنی کہ ریپیٹڈلی جو ہے کیا ہے. بٹ جب ہم غور و فکر، کیونکہ ہم سمندر کا سفر زیادہ نہیں کیا ہے، زیادہ کیا کرتے ہی نہیں، اور پھر زیادہ ہمارا اس چیز سے تعلق نہیں ہے، تو اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس بات کو اتنا فیل نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی ایک سوئس کینال جو ٹریڈ روٹ ہے نارتھ امریکہ اینڈ ساؤتھ امریکہ کے درمیان، ریسنٹلی وہاں پہ ایک شپ جو ہے اسٹرک ہو گیا تھا. ابھی 2-3 دن پہلے ہی انہوں نے اس کو نکالا. کہتے ہیں کہ ایوری 5 منٹس، یعنی کہ ایوری ڈے، کہتے ہیں کہ $400 بلین کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ جو گوڈز ایک کنٹری سے دوسری کنٹری. اور یہاں پر بھی کہا گیا تھا کہ کچھ چیزیں مہنگی، آف کورس کافی وغیرہ مہنگی ہو گئی. دا ریزن صرف ایک شپ کے جو ہے نا پھنسنے سے. ایک شپ ٹرن، وہ سوئس جو کینال، وہ ٹریڈ روٹ ہوتا ہے، وہاں سے انہیں گزرنا ہوتا ہے، وہ اس کنٹری میں ٹیکسز پے کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں. تو صرف ایک شپ کے پھنسنے سے، اور اس شپ کو اگر آپ دیکھیں گے جو منوں ٹنوں جو سامان لیے، جیسے کہ جو ٹرکس ہیں، ٹرکس کے جو پیچھے جو بڑے بڑے جو بن ہوتے ہیں، ایسے کئی بن اس میں لوڈڈ تھے. ایک پل کے لیے انسان دیکھ کر حیران ہو جائیں، یہ منو ٹنو سامان لے کر یہ چھوٹا سا جو ہے شپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کی چیزیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر، بادلوں کا مسخر کرنا، بین السمائی والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، آیات نشانیاں ہیں اس عقل رکھنے والی قوم کے لیے. جب تک ہوائیں نہ چلیں تو شپس کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ شپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے موو ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری سوچ کو ابھار رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہونا کیا تھا؟ انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکیں، مگر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکوہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکنا، وہ ان شریکوں کو یوں محبت رکھتے ہیں، یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے. اور جو ایمان دار ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں. کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوچ جائے جو انہیں عذاب دے کر سوجھے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے قیامت کا دن. یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور کرنا تو چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت میں شدید ہونا تھا. کہ جب شدید کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو اللہ یاد آئیں، جب اللہ کا ذکر کریں تو اللہ یعنی کہ ذکر کے ساتھ آپ کو یاد کریں. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جب حج کا کیا ہے، حج پہ یہ طواف کرنا، what does it mean؟ آپ ایک پتھر ہے، وہ سمبل ہے، وہ اللہ کا گھر تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی رہتے ہیں وہاں پہ، وہ ایک پتھر ہی تو ہے، اس کے ارد گرد کیوں گھومتے ہیں؟ نمبر 1 یہ تو اللہ کا حکم ہے. دوسرا، اللہ کے گھر پر آؤ، دیٹس the last رکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے رکھا. پوری زندگی گزاریں، پورے ارکان ادا کرنے کے بعد آخری رکن دیوانے ہو کر آؤ. گھومنا کیا ہے؟ وہ کبھی اللہ کو دائیں سے دیکھتا ہے، بائیں سے دیکھتا ہے، آگے سے دیکھتا ہے، پیچھے سے دیکھتا ہے، کہاں ہے میرا رب؟ میں تیری جو ہے یاد میں، تیری راہ میں دیوانی ہو گئی. تو اشد حب اللہ، کہ ایسے بنو کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں. مگر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے اس دنیا میں جو ہے نا اشد حب اللہ نہیں ہوتا، قیامت کے دن سب پتہ چل جائے گا کہ قوت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے.
استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، پیری مریدی جو ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ لوگ دوسرے لوگوں کو گرویدہ کرتے ہیں، تو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروں مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کی باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گی. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جب پیر بیزاری دکھائیں گے اپنے مریدوں سے تو جو لوگ پیروی یعنی جو مرید ہیں وہ بول اٹھیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا پھر سے ایک بار اگر موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ ان پر حسرتوں کا مرقع بن جائے گا اور وہ دوزخ میں کسی قیمت پر بھی نکل نہ سکیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی کہ ان کے لیے ڈرنا، یعنی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتے ہیں. یا ایہا الناس، نمبر 1 توحید کے بعد لک ہاؤ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ کس طرح سے قرآن کو آرگنائز کیا گیا. پیچھے توحید کو راسخ کیا گیا اور آگے توحید پانے کے بعد اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد تمہارے اگر رویے یہ ہو تو تمہارے لیے کیا ہے، باعث عذاب ہے. اینڈ ناؤ عبادت، یہاں سے عبادات شروع کی. امت مسلمہ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط، اور پھر یہاں پر عبادت کے لیے کون سی چیزوں کا ہمیں خاص الخاص خیال رکھنا ہے. یا ایہا الناس، خطاب ساری دنیا سے، ساری انسانیت سے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بعض وقت ہم حرام چیزیں خود نہیں، بائی مسٹیک ہم حرام چیزیں لے آتے ہیں بازار سے، either you can return or you throw it، ہم نان مسلمس کو دے دیتے. تو یہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حرام سے روکا؟ کیونکہ انسان کی پرسنالٹی، انسان کی عبادات ڈپینڈ کرتی ہیں اس کے فوڈ پر. آپ جو کھاتے ہیں، واٹ یو ایٹ یو آر، جو آپ کھاتے ہیں وہی پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے نا گوٹ کھاتے تھے، بکری کا گوشت. بکری از این ہمبل جانور، ٹھیک ہے. تو آپ یعنی کہ ایک جس طرح کا فوڈ اسی طرح کا جو ہے آپ کی پرسنالٹی. حلالن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طیبن، طیب میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ چیز کیا ہے، حلال ہو. نمبر 2 کیا ہے کہ دیکھنے میں کیا ہے، وہ پاکیزہ ہو، یعنی کہ اس کی شکل و صورت سڑا گلا نہ ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے، اس کی باطنی کیفیت جو ہے یعنی کہ حلال ہو، جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، 1 منٹ. اور ایک چیز جو ہے نا، جو چیز آپ کو پسند آئے، دس از آلسو جو ہے نا طیب ہے. طیب میں جو ہے نا جو چیز آپ کو پسند ہے، بعض کو فش پسند ہے، بعض کو نہیں پسند، بعض کو چکن پسند ہے، بعض کو نہیں. تو جو چیز آپ پسند سے کھاتے ہیں دیٹس طیب فار ہر. اینڈ اس کا نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ. مراد جس کو حرام کہا گیا اس کو حرام سمجھو، جس کو حلال کہا گیا اس کو حلال سمجھو. اپنی طرف سے اپنی عقل سے جو ہے کوئی فتوے نہ دو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ سبحانہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام ہے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے.
تو حرام سے پلا ہوا جو ہے نا جسم وہ جنت میں داخل نہیں تھا. جب ہم جو ہے نا حرام جب چیز ہم کہتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ وتھ فوڈ. ایون حرام کمائی دا سورس اگر حرام ہے وہ بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگین ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ انما یعنی کہ بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا. کون؟ شیطان. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایسی بسوئی فحشا کا مطلب ہے کھلم کھلا برائی ہے. ٹھیک ہے. کھلم کھلا برا ہونا یہ کیا ہے کہ فحشا ہے. اور اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے حلال ہے یا حرام ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اٹس اوکے سود کا اگر ایک گھر ہو جائے تو واٹس اے بگ ڈیل. اگر تھوڑا بہت کر لیا تو کیا ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیا، ویڈنگ اینیورسری ہو گئی، چھوٹا ہم تھوڑی کیک کاٹ رہے ہیں، ہم تھوڑی بس تھوڑا سا لوگوں کو بلا لیا، خود کھانا بنا لیا. ہمیں وائی آن دیٹ ڈے، وائی اس دن کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد نہیں کی، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابو مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے. جو آج گھروں کا جو حال ہے، جو ٹی ویاں جب کیا ہے، جب آپ نیوز ہی سن رہے ہیں تو اس میں اتنی میوزک آ رہی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس کو حلال. اور تعجب، ہمیں تو پتہ ہے بہت ایک تعجب لگتا ہے کہ خیر چھوٹے بچے ان کو تو پتہ ہے کہ بڑوں کا فرض ہوتا ہے کہ انہیں ٹرین کریں. بوڑھے بزرگ جن کی عمر ختم ہو گئی ہے اور مزے لے لے کے جو ہے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ایک جنریشن تباہ ہو رہی ہے. کیا یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہم نے نماز اپنی جگہ پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، واٹ از دا پوائنٹ جب آپ نے اس قرآن کی اصل روح کو بھول گئے، اپنی زندگی کو خواہشات کے تحت لگا دیا، تو what did we do؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. اگر ان کے آبا و اجداد وہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہی ہدایت پر ہوں تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ نو سون آفٹر طریقے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آبا و اجداد کو لایا. تو دنیاوی معاملے میں ہم کیا ہے کہ اپنا طریقہ استعمال کرتے ہیں. when it comes to ritual, when it comes to اسلامک جو عقائد کی بات ہوتی ہے، ہم اپنے آبا و اجداد کو فالو کر کے اصل دین کی روح کو کھو بیٹھتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز مثلا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے. اس طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے، اندھے ہیں جو کوئی بات نہیں سمجھتے. ہوتا ہے نا کہ یہ ٹیلی فون کی گھنٹی آپ ڈائل کر رہے ہیں اور کیا ہے کہ آپ کا میسج آنسرنگ مشین پہ جا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. تو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتا ہے، بتوں کو پوچھتے ہیں، اور بہت سے ہمارے بھی تو بہت بت ہیں. جب بتوں کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پکارنا ایسا ہی ہے، گائے، بھینس، بکری کو آپ بلائیں، اب آپ ڈانٹتے رہیں. گائے کو کتنا ڈانٹتے ہیں، ہٹتی ہے وہ راستے سے. آپ دیکھیں انڈیا پاکستان میں اتنا ہارن بجایا جاتا ہے، وہ آرام سے چلتی جائے گی. تو ان کافروں کی مثال ایسی ہے جو ان بتوں کو پکار رہے ہو. اگین، یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. پیچھے ساری انسانیت سے خطاب تھا کہ سب کو حلال اور طیب کھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عقل کے ساتھ،
اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوق بنائی. ان اکرمکم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرما دیا، یعنی کہ عزت بخشا. وہ عزت کیسے بخشا؟ عقل کے ساتھ. تو اللہ کا حکم ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے تم کھا رہے ہو حلال اور حلال، حرام اور حلال کی پہچان کے ساتھ کھاؤ. اب ناؤ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اونلی امت مسلمہ کو خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. نو آئی وانٹ یو ٹو ہائی لائٹ دس. اگر تم ایمان والے ہو، تم اونلی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہے، وہی کھاؤ. اور کھانے کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. تو کیونکہ اس لیے کہ عبادت کے لیے آپ کا فوڈ، آپ کی جو ہے غذا نہایت دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی غذا اس کی پرسنالٹی پر اثر انداز کرتی ہے. اور عبادت کے لیے آپ جیسی غذا کھائیں گے ویسی آپ کے جسم، یعنی کہ ویسے آپ کا فوکس ہوگا. اور پھر یہاں پر ایز اے ٹولڈ یو، ظاہری باطنی صفائی، ذبح اور پھر پسندیدہ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اینڈ یہاں پہ انما کلمہ حصر کہتے ہیں. ایٹ واٹ ایور از حلال. انما اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریسٹرکشن لگا دی. انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تو صرف تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور ہر وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جائے. پھر جو شخص ایسے کھانے پر مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ انسان کو زندگی بچانا یعنی موت کے قریب ہے. صرف زندگی بچانے کے لیے تھوڑا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دے، یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا اس کے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ کریں کہ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون به في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. تو یہاں پر آگ پیٹ میں بھرنے کی بات، یعنی کہ جو حرام کھاتا ہے، آیتوں کو بیچتا ہے، غلط فتوے دیتا ہے اور لوگوں کے مال وصول کرتا ہے، علم کو اپنے حد تک محدود رکھتا ہے، تو ایسے شخص کیا ہے، وہ پیٹ میں آگ. what does it mean؟ کیونکہ مال کا زیادہ حصہ کھایا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ کیا کہا کہ وہ پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اور ان کے لیے سزا کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. اور اولئک، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کیا ہے، بالکل ان سے بات نہیں کریں گے. ذالک، یہ ایسے کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیوں انہیں معاف نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جو ہے ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں کریں گے؟ ذالک، بوجہ اس کے یہ کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے. وہ کیا ہے، کیا مطلب؟ وہ آگ سے نکالے نہیں جائیں گے. لیس البر ان تولوا، پیچھے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلم میں ہاؤ بیوٹیفلی آیات اور اسٹرکچر. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ غور و فکر کریں. پیچھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات
اور پھر نہ کرنے والوں کی بات، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانا انسان کا کیسے ہونا چاہیے غلط، یعنی کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مومن کی پرسنالٹی بتا رہے ہیں. پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن. یہ آیا نمبر 177. کمپلیٹ ایک مومن کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے. اگر پورے قرآن میں سے اگر ہم نے ان آیتوں پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے، یہ پوری ایک امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی بتا رہی ہے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر، یعنی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تم یہود ہو، تم نصارہ ہو. یہود پتہ ہے کہ بیت المقدس میں اپنا رخ جو ہے مغرب کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں وہ سارے جو تبرکات تھے، جو سکینت کی چیزیں تھیں، وہ ان کی مغرب کی طرف انہوں نے وہ صندوق رکھا تھا، تو ان کا ڈائریکشن جو ہے مغرب ہو گیا. اور مشرق کی طرف نصارہ کرسچینز جو ہے بیت المقدس میں ہی کیا ہے کہ مشرق کی طرف ان کا رخ ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ڈیلیور کیا، تو آپ مشرق کی طرف چلی گئی. بیت اللحم مشرق کی طرف تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے قبلہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں. اینڈ یو ایز اے مسلمہ، صرف آپ مسلم اگر کہہ دیں تو آپ کے اس ٹائٹل سے اللہ تعالیٰ کو لینا دینا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائسل یعنی کہ آپ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو، اللہ کو اس کے لیے کوئی نہیں. ولیکن البر، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص من آمن باللہ، یہ چاہیے. and all together اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15 کام کرنے کے اس آیت نے بتائے. کتنے کام؟ 15. نمبر 1 آمن باللہ، نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت پر یقین، اور آخرت پہ یقین کے بعد نمبر 3 والملائکہ، فرشتوں پر، نمبر 4 و کتابوں پر، والنبیین، نمبر 5 نبیوں پر ایمان لائیں. اور پھر کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کریں کہ جو ہے نا چلیں آپ نے ایمان، آپ کو اللہ تعالیٰ کو جان لیا، چلو اٹھو نماز پڑھو. نو 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 نو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال دو. آت المالا، اپنا مال دو. تو یہاں پر چیریٹی پر ابھارا گیا. یہ ایمان کی جو ہے نا، اگر کسی کے اندر ایمان راسخ ہے تو یہ ایمان کا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال خرچ کرو. اور وہ مال کہاں خرچ کیا جائے گا؟ نمبر 6 ذوی القربہ، رشتہ داروں پر. اور چاہے وہ تحفے تحائف، الحمدللہ رمضان از کلوز بائی. آپ پتہ ہے کہ اس آیت کو پتہ ہے کہ لکھ کر لگا لیں، چھوٹے چھوٹے تحفے جس کو آپ جو ہے نا جانتے ہیں، یا چیریٹی دیں، یا جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ذوی القربہ جب کہتے ہیں تو 3 جنریشن اباو یو، 3 جنریشن بلو یو. جیسے آپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں اور گرینڈ پیرنٹس، اور آپ کے اگر نیچے جائیں گے آپ ہیں، آپ کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، تو رشتہ دار جب کہتے ہیں تو یہ اوپر، اور اس میں ماموں، خالہ، چاچا، اور نیچے بھی جو ہے آپ جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے نا ایڈ کر لیں. تو رشتہ دار، والیتامہ، یتیموں، نمبر 7. نمبر 8 والمساکین، مسکینوں. نمبر 9 وابن السبیل، مسافر. اور نمبر 10 والسائلین فی الرقاب. اور کیا ہے کہ جو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، جن کی گردنیں سم ٹائمز جیلوں میں ہوتے ہیں لوگ، سم ٹائمز جو ہے قرض کے تلے دبے ہوتے ہیں. اس دور میں تو غلام چھڑانا تھا، آج کے دور میں یہ جو بینکرپسی، بعض وقت معصوم
لوگ جو ہے نا جب جو ہے نا ڈالے جاتے ہیں ان کے چھڑانے میں آپ اپنا مال استعمال کریں. سی سون آفٹر جو ہے ایمان کے بعد مال کہاں خرچ کرنا. ناؤ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نمبر 12 وَآتَ الزَّكَاةَ نمبر 13 نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. اینڈ نمبر 14 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور پھر بدحالی مصیبت اور وہین الباس اور جنگ کے دوران صبر کریں. اولئک صدقوا اور یہی لوگ ہیں کیا ہیں کہ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں. آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ نیکی سے. آیت کا اختتام کیا ہے؟ متقون، تقوی سے. تو یہاں پر آپ کے معاملات موفون بعہدہم، دیکھیں پہلے جو ہے ایمان کے بعد ان تمام جو ہے لوگوں کا خیال کریں، اور پھر کیا ہے کہ نماز پھر آتی ہے، پھر زکوٰۃ. ہم الٹ کر لیتے ہیں، دین سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے نمازیں ہماری پتہ ہے چلی جاتی ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. دس از دا بیلنس دین. اور پھر والموفون بعہدہم، اور پھر کیا ہے کہ جب کمٹمنٹ کرو تو پورا کرو. یہ نہیں کہ آپ ٹائٹل لینے کے لیے تو تیار ہیں، آپ اللہ کے نام پہ آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہے نا بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اپنی منمانی چلاتے ہیں. اور اگر آگے سے کہتے ہیں دیکھیں آپ نے غلط کیا، ہم نے تو پتہ ہے کہ کتنی سروسز دی اس آرگنائزیشن کو، پتہ ہے کہ اب دیکھو نا وہ ہمارے سے اچھا بیہیو نہیں کرتے ہیں. مگر یہ تو لائف لانگ کرنے کا، یور کمٹمنٹ از لائف لانگ. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا 1-2 سال آپ نے کیا اور تیسرے سال آپ اپنی منمانی کریں اور آگے والا اٹھ کر آپ سے کہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، دس از ناٹ دا رائٹ وے. تو آپ جو ہے نا ان کو الزام لگانا شروع کر دیں، دیکھیں نا انہوں نے کام ہم سے لے لیا اور اب پتہ ہے ہمارا کام انہیں پسند نہیں آ رہا ہے. سو دس از ناٹ دی انڈرسٹینڈنگ. یہ لائف لانگ کرنے کا کام ہے. جب تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے متقون و صدقوں کی بات کی تو یہ مسلسل ہونا ہے. اور عہد کی یہاں عہد کے بارے میں اٹس اے بیوٹیفل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عہد کے بارے میں کیسا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل، یہ حضرت یمان کی کنیت ہیں، دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے. چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا. Now do you understand commitment؟ ہماری کمٹمنٹ کچھ ہوتی ہے، صرف تھوڑی سی چیریٹی ہوتی ہے، ہم 5 مہینے دیتے ہیں، 6 مہینے دیتے ہیں، 7ویں مہینے وی ہیو ٹو کال دا پیپل کہ آپ کی پتہ ہے کہ آپ کی ڈونیشن نہیں آئے. آپ کی ڈونیشن اللہ کے ساتھ تھی، بندوں کے ساتھ تھوڑی تھی. اگر آپ دیں گے تو آپ کے لیے اجر سے، بندوں کا کیا فائدہ. تو ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس رکھنا ہے. ایون آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل زنجیر میں لپٹے ہوئے قریش مکہ کے قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے. ابو جندل نے اپنے زخم دکھلا کر اور اپنا دکھڑا سنا کر التجا کی کہ اب اسے کافروں کے حوالے نہ کیا جائے. اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایفائے عہد کے خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمرو جو ابو جندل کے باپ تھے ان کے حوالے کر دیا. ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، آپ کی کمٹمنٹ. ایون عمرہ قضاء کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرے کی مناسک ادا کریں. چنانچہ 3 دن کے لیے انہوں نے شہر مکہ خالی کر دیا. حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے کہ ہم مسلمانوں کی شکل نہیں دیکھیں گے. 3 دن شہر خالی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اگر کوئی دنیا دار جرنل ہوتا تو بڑی آسانی سے مکے پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا
کہ اس سنہری موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکے سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب آپ عہد کریں تو پورا کرو۔ ہمارے میرجز کیا ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے طور طریقے کیا ہیں، ہماری کمٹمنٹس کیا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فما عوفي له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم الرحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اگین خطاب ایمان والوں سے ہے، ایز پتہ ہے کہ اس پہ فوکس کریں، امت مسلمہ کی جو ہے پرسنالٹی اللہ تعالیٰ بلڈ کر رہے ہیں کہ ان کا اخلاق، ان کی ذمہ داری، ان کی پرسنالٹی کیسی ہونی ہے۔ اگین اندر خطاب، اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ جان کے بدلے جان لینا، اور اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزادی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا وارث قصاص معاف کر دیں تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کر دیں، یہ دیت کی ادائیگی ہوگی تمہارے پروردگار کے طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے بجائے عفو کو زیادہ پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا ہے، دیت پر انکریج کرتے اور حسن زن سے آپ کام لیتے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاصی میں زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ یعنی کہ کیوں قصاص کو زندگی؟ کیونکہ ایسی اگر خطرناک سزا اگر کسی کو دیں تو اس سزا سے انسان اس سزا کے خوف سے کانپ اٹھیں، اور اس خوف کو جو ہے نا ذہن میں لا کر وہ آگے اس غلطی کو نہ کریں۔ زندگی کیا ہے کہ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ریلیجن ہے، کہ اس میں سزائیں اتنی سخت کیوں ہے کہ سامنے والے کے لیے کیا ہے، عبرت ہے، کہ سامنے والا یہ جرم کرتے ہوئے سوچے کہ وہ کبھی جو ہے نا اس جرم کا ارتکاب کریں اور اس کو اس سزا سے دوچار ہونا ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کی جائے۔ ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمہ حق ہے۔ تو بیسیکلی یہ آیت منسوخ کر دی گئی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں پراپر حصے لکھ دیے۔ اس دور جاہلیت میں جبکہ وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تو یہ اتھارٹی اللہ نے مرنے والے یعنی انسانوں کو دے دی۔ اب ونس جو ہے وہ وراثت کا حکم آیا تو اس آیت کو منسوخ کر دی گئی۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یعنی کہ مرنے والا کچھ اور وصیت کریں، وصیت یہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ حقداروں کو حق دے، اور آگے سے بیٹھ کر جو سن رہے ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کہ بدل دیتے، حقداروں کو نہیں دیتے خود اپنے پاس، یا اس وصیت کو کچھ بھی غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، گناہ ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ On the other hand،
البتہ جس کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرف داری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دیں تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ جو نا غلط وصیت کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 بچے ہوتے ہیں کہ ایک بچے پہ لکھ دو، یا جو سن رہا ہوتا ہے اگر وہ اس وصیت کو بدل دے، اگر وہ اس وصیت سے کو جو ہے نا ایسا بدل دے جس میں کیا ہے رشتہ داروں میں کوئی فساد نہ پیدا ہو، ہر ایک کو حقدار کو حق مل جائے، تو اس میں کیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں۔ آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اگین خطاب ایمان والوں سے ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں سے خطاب ہے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ نو ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ روزے کوئی قرآن کا حکم، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم مقصد سے خالی نہیں ہے۔ تو کیوں روزے رکھیں؟ تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اینڈ اگین دیکھیں ہاؤ بیوٹیفلی انسان کو پریپیئر کیا جاتا ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، اٹس فیو ڈیز، 30 ڈیز ہی تو ہیں، اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لیں۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اب پھر یہاں پہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنتی پوری کر لیں، اور جو روزے رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر رکھے نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی مریض کی بات، یعنی اگر مریض ہیں، سفر پر ہیں، اگر آپ نے روزے دوسرے دنوں میں کمپلیٹ کر لیے تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو رمضان میں روزوں کا اجر ہے۔ دس از سیکنڈ کنڈیشن۔ فرسٹ کنڈیشن، سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے کہ یہاں پر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتے ہیں، کیا ہے کہ مگر نہیں رکھتے تو ایک مسکین کو کھانا دے دیں۔ تو نمبر 1 مسلمانوں کی جب لوگوں نے یہ بات سنی تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ ان دا بگننگ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے لوگ فدیہ دے کر روزے نہیں رکھتے تھے، تو یہ ایک ان کے لیے تھا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ایسا مرض جو لا علاج ہو، جیسے ڈائبٹیز، جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا علاج نہیں ہے، جس سے رکھنے یعنی روزے رکھنے پر ان کی جان جا سکتی ہیں، تو ایسی سچویشن میں وہ فدیہ دے کر یا ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ بٹ جب مسلمانوں نے ان دا بگننگ روزے رکھنے کے بجائے فدیہ دے کر، بہت ہیل اینڈ ہیلتھی لوگ جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ان لوگوں کے لیے فمن تطوع خیرا، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے، ٹھیک ہے، یا فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزے رکھ لو تو یہ کیا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہی اور پھر کیا ہے کہ ان کنتم تعلمون، اور اگر تم جانتے، اگر تمہیں پتہ لگتا کہ یہ روزوں کا فائدہ کیا ہے۔ روزے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اسی کا بدلہ دوں گا، روزے دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور شہوت رانی چھوڑتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال، اور پھر روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ روزے کے منہ کی بو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پہلے کیا کہا کہ فدیہ دے دو، دوسرا کیا کہا کہ اگر روزے رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں اس کا پتہ چل جائے۔ ناؤ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے رکھنا ہی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ یہاں قرآن اور رمضان کا خصوصی تعلق بتایا گیا کہ یعنی کہ ایک بار یعنی کہ بیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوح محفوظ سے یعنی کہ ایک بارگی میں پورا سارا قرآن بیت معمور پر نازل کیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے تحت قرآن کو کیا ہے کہ لٹل لٹل یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ تو یہ جو ایک بار انا انزلنا کہتے ہیں نا، ایک بارگی ہے، یہ ایک وقت نازل کیا کب؟ رمضان میں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر ہاں کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں چاہتا۔ بعض میں روزے رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہ اس لیے کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان، قرآن، تقوی، شکر اور عبادت، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اکٹھے کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں the next آیت ہے نا دعا کے بارے میں ہے، and دعا بھی آپ لکھ لیں it talks about Ramadan in the next آیت۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 2 بار دور فرمایا۔ مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ نو ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از اے پوائنٹ؟ ہم اس قرآن کو سمجھتے ہیں اس مہینے میں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل امین کے تھرو دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانی فرماتے ہیں کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادات کو اپنے اوپر برڈن نہ بناؤ، ٹھیک ہے، آسانی کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی کوشش کرو۔ اینڈ دین نیکسٹ آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو نو یہاں پہ دعا کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں، ضروری نہیں کہ چیخ و پکار کر کے جنت دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ اور دوسری بات یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، I want you to highlight that، دعاؤں کی قبولیت انسان کے اپنے اعمال سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو قرآن اور سنت کا پابند، جو اللہ کے احکامات کو پابندی سے کرتا ہے، اسی کی دعائیں امیڈیٹ سنی جاتی ہیں۔ دس از اے کنڈیشن اوور ہیئر۔ بہت سے لوگ غلط سلط کام کر کے اور دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کا یقین، ان کا جو ہے بالکل جو ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو کنڈیشن ہے دعاؤں کی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، آپ یہ سوچ کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، یقین کے ساتھ۔ یؤمنو کا مطلب بی کیا ہے، یقین کے ساتھ۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ تم
ہدایت پا جاؤ گے. اینڈ دعا کیا ہے؟ ہائیسٹ لیول آف عبادہ. اور ہدایت کیا ہے؟ گوز وتھ یور عبادہ، عبادت کا نچوڑ. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے داروں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا. لوگ کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کے جاتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا تو یہ گناہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا اور کہنے لگے کہ کیا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے. اور تمہارے لیے لباس، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا. سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو. یعنی کہ ایک دوسرے سے تم جو سیکرٹ ملتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عام کر دیا. بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ لباس ہیں. جس طرح لباس جسم کو دھوپ ٹھنڈی سے بچاتا ہے، اسی طرح تم ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے سیکرٹس کو لیک آؤٹ نہ کرو. دوسری بات یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو مقدر ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہے کہ شادی از جسٹ ناٹ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ، ایک محض انجوائمنٹ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے شادی کا؟ کہ اولاد کو زیادہ پیدا کرو، یعنی کہ آگے نسل کو لے جاؤ. اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائیں تم کھا پی سکتے ہو. یعنی کہ سفید دھاری بیسیکلی یہاں پہ کیا ہے کہ سن رائز کی طرف اشارہ ہے. تو ہوا یہ کہ یہاں پر تم یعنی کہ کھانا پینا اور ساتھ کیا ہے کہ مباشرت، یہ ایک ٹائمنگ مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ افطار کے بعد سے لے کر فجر تک تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو. اسی اسنا میں ایک شخص سلمہ بن صخر بیازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میں رمضان میں اپنی بیوی پر جا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو یہ غلام آزاد، کیونکہ روزے میں مباشرت کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا. کہنے لگا مجھ میں یہ قدرت نہیں یا رسول اللہ کہ میں یہ غلام آزاد، یعنی کہ وہ اتنا ویل آف نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اتنا مقدور ہوتا تو یہ روزہ ہی کیوں توڑتا. پھر آپ نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کہنے لگا یہ بھی نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹکڑا آ گیا جس میں 15 ساگ کھجور آ سکتی ہیں. اس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دو. وہ کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں. قسم اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا. مدینے کے دونوں کناروں میں اس سرے سے لے کر اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں، یعنی کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی محتاج ہو نہیں سکتا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی کوچلیاں نظر آنے لگیں اور فرمایا جا اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے. روزہ توڑنے کا کفارہ بتا دیا گیا، 2 مہینے کے روزے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ایک غلام یا ایک غلام یا any one of 3 of them، یا تو روزے یا تو 2 مہینے کے روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک غلام آزاد کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتا چلا. دوسرا کیا ہے کہ تنگ دست کی مدد کرنا. اس میں بہت ہی خوبصورت ہمیں بات پتا چلتی ہے کہ حالانکہ اس نے گناہ کیا
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کیسے کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ حتی تبین لکم القید، یعنی کہ سفید دھاری کالی دھاری سے واضح ہو جائیں. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز یعنی کہ ڈفرنس نہیں کر سکا. میں کھاتا پیتا رہا. جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے تکیے تلے 2 ڈوریاں رکھ لی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح یعنی مذاق میں فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی. بیسیکلی یہ سن رائز تھا کہ جب یعنی کہ اندھیری رات میں جب سورج کی کرن پھوٹتی ہے تو چاہیے کہ تمہیں وہاں پہ امساک کر لے، یعنی کہ روزہ شروع کر دیں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے تو اسی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے. بغیر استاد کے ہم پتا ہے کہ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی مساجد، اور تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اعتکاف کیا ہے؟ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حدود، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. اینڈ بیسیکلی اگین یہاں پہ یہ تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ اگین دیکھیں، لعلہم یتقون، رمضان یتقون، قرآن یتقون، عاکفون یعنی کہ اعتکاف یتقون، ساری پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فوکس کیا ہے؟ تقوی اختیار کریں. رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اسی کی زیادہ اہمیت ہے. بہتر تو یہی ہے کہ آخری اشرا رمضان اعتکاف میں گزارا جائیں. اور پھر کیا ہے کہ آپ دیکھے جائیں کہ تام یہ کم وقت حتیٰ کہ ایک دن کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہے جم کر عبادت کرنا. اور اعتکاف کی حالت میں شرعی عذر کے بغیر باہر نہ جانا چاہیے، نہ زیادہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا چاہیے، اور اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت بھی کرنا منع ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے آخری اشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن، یعنی کہ سم ٹائمز عید 90 یعنی کہ 29 روزے کے بعد بھی آ جاتی ہے، 30 روزے کے بعد بھی آ جاتی ہیں. تو 9 یا 10 دن اعتکاف کرنا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں بلکہ جذبہ رقابت سے کیا ہے، لہٰذا ان کے سب خیمے اٹھا دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری اشرا تھا. پھر آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا. اگین عبادت دیکھا دیکھی اگر نیت خالص نہ ہو. ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھیں کہ کیا خوبصورت انداز کہ اصل نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی نیت کو چیک کریں کہ نیت کا دار و مدار پتہ ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار نیت پر. نیت کی جب بات ہوتی ہے تو نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے نا بندوں سے جو ہے نا ایکسپیکٹ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت عمل کر کے ہمیں ایک بہترین جو ہے لیسن قائم کیا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے یعنی رشوت سے نہ کھاؤ، نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے. پیچھے تقوی کی بات کی اور آگے رشوت کی بات. دیکھیں قیما لینذر بأسا شدید، قرآن کیا ہے کہ یہ قیم کتاب ہے، جسٹی بیلنس ہے، بیلنس کرنے والی. پیچھے روزے اور رمضان، قرآن، اور جو کوئی شخص ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے وہ غلط طریقوں سے کبھی کسی کا مال نہیں کھائے گا.
یسلونک عن الاہلہ. اینڈ اگین یہاں پہ صحابہ کی بہت ہی خوبصورت خصوصیت اور ان کا ایٹیٹیوڈ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند و اشکال قمر کے متعلق پوچھتے ہیں. اہلہ بہت سارے چاند، 30 دن کے 30 ڈفرینٹ چاند ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہر دن چاند بڑھتا ہے، ہر دن چاند گھٹتا ہے. تو اہلہ اسی لیے کہا گیا چاندوں کے بارے میں، کیونکہ بہت ڈفرینٹ چاند ایوری ڈے ہوتے ہیں. تو صحابہ کا سوال سو تھا جواب دیکھیں ہاؤ پرفیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو دا پوائنٹ جواب دیا. قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ تو ایک نیچرل کیلنڈر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک نیچرل کیلنڈر ہے. اور اگین والحجی، یعنی کہ حج کی تعین کے لیے ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی چاند نیچرل کیلنڈر کے ساتھ ساتھ عبادات کے اوقات کا پتہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے. تو یہ ہے اسلام، ایک دنیاوی چیز ہے، آپ نے اس کو کیا ہے کہ عبادات سے کنیکٹ کر دیا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کریں. لہٰذا تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس طرح شاید تم فلاح پا سکو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یعنی کہ لوگ جب حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنے سیدھے یعنی کہ اسٹریٹ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے کہ یہ دروازے پیچھے سے آتے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے آنا جو ہے ایک آنر کی بات ہے. دروازہ یعنی کہ حج کر لیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر کمپلیٹلی کٹ آف فرام دس ورلڈ. تو دین ہمارا اعتدال دین ہے، دین ہمارا کیا ہے کہ بہت ہی بیلنس دین ہے. ابو حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی. وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پچھواڑے سے آتے. ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب اسے لعنت اور ملامت کرنے لگے. تب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ دین میں کسی بات کو نیکی سمجھ کر کرنا وہ بدعت ہے. بیسیکلی وہ بدعت کرتے تھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اصل کیا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی 5 پلرز آف اسلام ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یہاں پہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہو، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے. اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ ریلیجیس پرسیکیوشن یعنی کہ جو دین کے لیے روکتے ہیں. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مدبھیڑ ہو جائیں. اچھا، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ انیشیٹ کریں، نہیں. اگر وہ آپ کو دین سے روکتے ہیں تو آپ بھی جو ہے ان کو جواباً جو ہے کاروائی کر سکتے ہیں، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. کیا؟ یعنی کہ قتل میں ایک شخص مارا جاتا ہے، فتنے میں پورا معاشرہ انوالو ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے. اور مسجد الحرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو تم ان کو قتل کرو. کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. کون کافر ہے؟ جو اللہ کی مساجد، اللہ کے دین سے روکتے ہیں. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہیں اور دین اللہ کے لیے ہو جائیں. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائیں. تو اصل جہاد کیا ہے کہ اللہ کا نام کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا، اس کو غالب کرنا. اس کے علاوہ جو بھی کسی بھی مقصد کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہے، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی برابری کی صورت ہوگی. لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بیسیکلی الشہر الحرام کون سے ہیں؟ یہ رجب، محرم، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ سارے حرمت والے مہینے ہیں. ٹھیک ہے. تو حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی آپ سے ہوا یہ کہ بائی مسٹیک مسلمانوں نے کسی کافر نے ان سے مدبھڑ کی تو انہوں نے ان کو جنگ کیا، یعنی ان کو ریٹیلیٹ کیا. تو ہوا یہ کہ دیکھو یہ مسلمان کہ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑتے ہیں، حالانکہ حرمت والے مہینے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہو گئے جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. اور اہل مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. اور جب انہوں نے انیشیٹ کیا، جب مسلمانوں نے دوبارہ جو ہے انہیں مارا تو انہوں نے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا قائم کر دیا، کہنے لگے کہ دیکھو مسلمان حرمت والے مہینوں میں جو ہے لڑائی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کیا تھا، ایک بیسیکلی ایک گلٹ، ایک ملامت کا شکار ہو گئے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گلٹ کو نکالا کہ اگر وہ آگے سے تلوار اٹھاتے ہیں تو تم بھی اٹھا سکتے ہو، مگر آپ خود انیشیٹ نہیں کرو گے. اور اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا ہے. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے کہا. پیچھے کیا ہے؟ جنگ کی بات ہوئی، آگے مال کمانا کہا. ہوا یہ کہ یہ ایک ایسی سچویشن آئی، مسلمانوں نے کیا سوچا کہ چلیں ابھی تو بہت کام کر رہی ہے، لیٹسٹ جو ہے نا ریلائز کہتے ہیں. بعض لوگ ہم کہتے ہیں نا ہاں بڑا ہم نے کام کر لیا، ہم نے پتا ہے کہ الحمدللہ. ایون جب ہماری اسکول جب بن رہی تھی تو بہت سے لوگ، کچھ بیچ ایسا نظر آیا، کچھ بیچ ختم ہے، کچھ لوگ اتنا ایکٹیولی کام کر رہے تھے، وہ آج بھی اپنے آپ کو وہی کریڈٹ دیتے ہیں. وہ ایکٹیولی کام اتنا نہیں کرتے ہیں، پارشلی کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ ہم نے بہت کیا اس آرگنائزیشن کا، ہم نے بہت کیا. دیٹس فائن، مگر یہ تو کام فرسٹ آف آل یہ نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ تو پتہ اللہ کا کام ہے. اس کو مستقل، اس میں نہ ہمیں اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، نہ ہم جو ہے نا لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے بہت کچھ. اگر ہم نے یہ کام کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو کیا ہے؟ آپ نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی مسلمانوں کی، کیونکہ ایک نارمل جنرل سی مینٹالٹی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو کچھ کہتے ہیں تو بار بار دیکھو ہم نے اتنا کیا، اب پتہ ہے کہ اب جو ہے نا ہمارے ساتھ ایسا نہیں سلوک کیا جاتا. اٹس اوکے، اب پتہ ہے کہ بہت کر لیا، اب تھوڑا ہمیں دنیا میں فوکس کرنا ہے. اٹس اے نیچرل کامن مینٹالٹی، ہیومن مینٹالٹی. یہاں پر مسلمانوں نے بھی اس وقت یہی کیا. اللہ تعالیٰ ابھی تو ہم نے بہت جہاد کر لیا، چلیں اب ہم جو ہے اپنے بزنس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مال کمانے کے پیچھے پڑ کر اپنے مشن کو نہ چھوڑو. ڈو یو انڈرسٹینڈ ناؤ؟ امت مسلمہ کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرو. جاب کے چکر میں پڑ کر اپنی نمازوں کو مت بھولو. ٹھیک ہے. اور دنیا بعض وقت کیا ہے کہ ہم کیوں دین کا کام گیو اپ کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دنیا حاصل ہو جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے مشن کو یاد رکھو، اپنے آپ کو. اور پھر کیا ہے؟ وہ احسنو،
احسان کرتے رہو، تمہیں تو حق سے زیادہ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو۔ آپ کا کام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بار بار بتانا نہیں ہے، تھوڑا سا کچھ کہتے ہیں تو شکلیں بن جاتی ہیں، منہ بن جاتے ہیں، پریشان، یعنی سامنے والا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں تو سامنے والا کام دینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان سے بات ہی نہ کرو، کسی اور کو جو ہے نا کام دیا، ہم اپنے ہاتھوں سے پتہ ہے نیکیوں کو ڈھکیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام بھی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو فکس کر دیا، ڈونٹ فرگیٹ یور مشن اینڈ ناؤ دا نیکسٹ مشن۔ دیکھیں ہر یعنی کہ رکن کے بعد ایک سالڈ میسج، اور پھر اب دیکھیں اب نیکسٹ رکن کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھیرے جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، یعنی دم دے دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ یعنی جب آپ نے حج کا احرام پہن لیا اور فار اینی ریزن پاسپورٹ نہیں ہے، کہیں روک لیے گئے، فار کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، آپ آگے نہیں بڑھ سکے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ایک دم ایک جانور ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى بِهِ رَأْسِهِ، اور مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منوا سکتے ہیں، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقے سے، قربانی سے ان کا فدیہ یہ ادا کر دیں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ اکرام کو روک لیا گیا، اینڈ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں، وہی ہے نا کہ جب انسان سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے نا جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ حالانکہ عمرے کے لیے مسلمان نکلے تھے، اٹس اے بگ کوسچن مارک، یہ بھی میرے لیے تھا کہ عمرے کے لیے جب گئے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اپنے ساتھ کیوں لے گئے؟ ٹھیک ہے، آپ اور اس دور میں جانور جب ساتھ جاتا اور ہدی کا جانور اگر ہو، یعنی کہ وہ جانور جو کعبۃ اللہ میں جا کر قربان کرنا ہو، یعنی کہ اس کو ذبح کرنا ہو، تو اس جانور کو سجایا جاتا، اس کے گلے میں قلائد، انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں ہم پڑھیں گے کہ پتہ ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے جسٹ ٹو شو کہ یہ جانور کیا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے، اینڈ آلسو اٹس این انڈیکیشن کہ یہ لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس دور کا یہ طریقہ۔ بٹ جب عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جانور کو ساتھ کیوں لے گئے؟ لک کر، اور جانور آپ نے یہ سوچ کر جانور کو اپنے ساتھ رکھا کہ تاکہ لوگ یہ سمجھے، کیونکہ مکہ اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کی ٹسل چل رہی تھی۔ جب ہم حج کے عمرے کے لیے جائیں تو مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے آئیں، تو ہم عبادت کے غرض سے مکے کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے جانور ایز این انڈیکیشن اپنے ساتھ رکھا۔ بٹ ہوا کیا وہ عمرہ کیے؟ انہوں نے یعنی کہ ایک جو ہے نیت کے ساتھ گئے مگر روک لیے گئے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ وہی جانور ذبح ہو گیا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، اچھی نیتیں جب ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سر منوا یہاں یعنی کہ مریض ہو یا اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے اگر سر منوا دیا تو کیا ہے کہ روزے یا صدقہ یا قربانی اس کا فدیہ ہے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کریں جو اسے میسر آ سکے۔ What does it mean؟ کہ اگر
آپ نے احرام پہن لیا اور پھر جو ہے کوئی تکلیف ہو گئی تو آپ نے کیا کیا کہ صدقہ دے دیا، یا 10 روزے، یا ایک قربانی جو ہے نا آپ نے، یا ایک قربانی کا جتنا اماؤنٹ بنتا ہے وہ کر دیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر کیا ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ۔ پھر دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، اور پھر جس کو یعنی کہ آپ احرام پہن کر چلے گئے اور ساتھ عمرے کا بھی آپ نے جو ہے ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، اور اگر میسر یعنی کہ آپ نے حج اور عمرہ دونوں جو ہے نیت کر کے آپ گئے اور کسی بھی طرح سے روک لیے گئے تو کوئی بھی قربانی آپ کو میسر آئے کر لیں۔ On the other hand، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اب رہا کہ اگر آپ کو کوئی جانور، کوئی قربانی میسر نہ آئے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جانور خرید نہیں سکتے، تو ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے دوران ٹھیک ہے 3 روزے رکھ لیں۔ کب؟ جیسا کہ آپ نے سر منوا دیا، یا سر میں جویں پڑ گئیں، یا سر میں پھوڑے آ گئے، جس کی وجہ سے احرام کی حالت میں آپ نے سر منوا دیا، ٹھیک ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ پر کفارہ یعنی کہ دم جو ہے لازم ہو گیا۔ اور وہ دم کیا ہے کہ قربانی کا جانور یا صدقہ۔ اب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 10 روزے رکھ لو۔ اور وہ 10 روزے کیسے رکھیں گے؟ 3 ایام تشریق یعنی کہ حج کے دوران کر لیں گے، اور باقی کے ایام حج میں رکھیں، اور 7 جو ہے گھر واپس پہنچ کر رکھیں۔ یہ کل کتنے ہو جائیں گے؟ 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام مکے کے باشندے نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ حکم یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو ٹریول کر کے آتے ہیں، یعنی یہاں سے کینیڈا جاتے ہیں، کوئی بھی بیماری یا مشکل کا شکار ہو گئے تو ہمارے لیے ہے یہ۔ تو جب ہم وہاں 3 روزے رکھیں گے، گھر واپس آ کر باقی کے 7 روزے۔ جو حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ آپ دیکھیں یہاں پہ فمن تمتع بالعمرۃ، یہاں پہ ہائی لائٹ کریں حج تمتع۔ حج تمتع میں کیا ہے کہ ہدی کا جانور ساتھ نہیں ہوتا۔ حج قران میں جانور ساتھ لیا جاتا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں حج وہ حج تمتع ہے، ٹھیک ہے، ہم جانور ساتھ نہیں لے جاتے، وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں۔ حج قران کیا ہے؟ اور پھر حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب حج شروع ہوتا ہے تو ہوٹلز یا جہاں کہیں بھی ہم ہیں تو احرام پہن کر حج کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ حج قران میں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے جو احرام پہنا ہے اس احرام کی حالت میں ہی کنٹینیو کرتے ہیں، اور اسی احرام کے ساتھ ہی آپ جو ہے حج کر کے ایک ساتھ جو ہے احرام اتارتے ہیں۔ دس از ون۔ اینڈ حج قران میں جانور ساتھ جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی تھا، آپ کا جانور ہدی کا جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ حج قران۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا، اور آپ نے اپنی امت کو حج قران نہیں حج تمتع کرنے کی، یعنی کہ حج تمتع پر زیادہ ابھارا۔ اینڈ the third kind of حج، حج افراد ہے، وہ وہاں کے جو باشندے جو وہاں رہتے ہیں، جو جیسے جاب کے غرض سے یا وہاں جو نیٹیوز ہیں ان کے لیے ہے، تو وہ اپنے گھروں سے کیا ہے احرام پہن کر حج کنٹینیو کریں۔ اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو حج ایک عبادت ہے، مگر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وَعْلَمُوا، جان لو، علم حاصل کر لو۔ اس لیے بھی علم بہت ضروری ہے کہ تاکہ تم اللہ کی عبادات بہتر کر سکو۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزود فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔
حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کریں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بدکاری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ تو اور اے عقل والوں، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے پورے کتنے دن ہیں؟ حج کے 6 دن ہیں، آل ٹوگیدر 6 دن ہیں، یعنی کہ حج شروع ہوتا ہے جو ہے نا 8 ذی الحجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حج کے دن معلوم ہو جائیں تو اس میں نہ لڑائی جھگڑا کچھ نہیں، بلکہ اچھا زاد راہ لے جاؤ۔ زاد راہ کا مطلب کیا ہے کہ کھانا ساتھ ہو۔ کیوں؟ اگر کھانا ساتھ ہو تو دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ بعض وقت پتہ ہے کہ کھانے کی فکر ہو جاتی ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، اس کھانے کی فکر میں اپنی عبادات میں کمی ہو جائے گی، تو ان عبادات کی کمی پیشی کو جو ہے نا نہ کرو، یعنی عبادات میں کمی نہ کرو بلکہ زاد راہ ساتھ رکھو۔ بعض وقت زاد راہ ساتھ نہیں ہوتا، اور جو دوسرے جب کسی کے پاس ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، اگر وہ آپ کو آفر نہ کرے تو آپ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض وقت کیا ہے، انسان کی بھوک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر آپ نے کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں جو ہے نا ساتھ نہیں لیا، اور پھر دوسرا آپ کو آفر بھی نہیں کر رہا ہے، تو تھرڈ کیا ہے کہ آپ چوری بھی کر سکتے ہیں، اس چوری سے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حج کے دن کتنے؟ 6 دن ہیں۔ 8 ذی الحجہ منا میں ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ عرفہ میں ہوتے ہیں، 10 ذی الحجہ یعنی کہ 9، اور پھر کیا ہے 10 ذی الحجہ یوم النحر یعنی عید کا دن ہے، 11 12 13 ایام تشریق، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورے جو ہے حج کے 6 دن ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افدت من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل، رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پیچھے زادرات کی بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین زادرات تقوی ہے۔ تو حج کا ریئل مقصد، جو آپ کا جو سوٹ کیس تیار ہوتا ہے، ان تمام چیزیں یعنی کہ زندگی کی ضرورت، یعنی کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہیں جو اصل چیز انسان کو چاہیے ہے، اور وہ کیا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں، وَاتَّقُونِ اللہ سے ڈرو۔ اور دین نیکسٹ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل، رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ بزنس پرسن ہیں، کوئی آپ کے پاس ایسا اچھا پروڈکٹ ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہے، میں یہ اپنا مال بھی وہاں پر بیچ دوں اور تھوڑا سا یعنی کہ مال کما لوں تاکہ میرے حج کے ایکسپنسز پورے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت حج کی ہو، نہ کہ اس غرض سے جائیں کہ بزنس کروں اور ساتھ حج کرتے ہوئے آؤں۔ نہیں، حج کے لیے جائیں اور ساتھ اپنا بزنس بھی کر لیں تو اس میں کوئی جو ہے قباحت نہیں۔ فَإِذَا أَفَدْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو، وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ بیسیکلی یہاں قریش کی ان روش کی طرف اشارہ ہے۔ قریش عرفہ میں قیام کرنے کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی ایک جتنے باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ عرفات میں قیام کرتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی آپ بڑی بڑائی اور پھر اپنے آپ کو بہت یونیک سمجھتے تھے، تو یہ کہتے کہ ہم دوسروں کی طرح عرفات میں نہیں
رکیں گے. اور کیا ہے کہ وہاں مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں قیام کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے روکا انہیں. کیا کہا؟ ثم افید من حیث افاد الناس، پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں. اور پھر کیا کرو؟ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم، یعنی کہ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو. ایک منٹ. ہاں، اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یعنی یہاں پہ دو ڈیفرنٹ دعائیں ہیں. جو دنیاوی جس کا دل دنیاوی مقاصد پہ لگا ہوتا ہے ان کی دعائیں لمیٹڈ ہوتی ہیں. تو یہاں پر اہل مکہ کیا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ سارے مناسک حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر جو ہے نا، اللہ کا نام بلند کرو جیسے تم آبا و اجداد. ان کے ہاں یہ ہوتا تھا عرفہ نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں بیٹھ کر وہاں عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی بڑائیاں بوسٹنگ، ایک دوسرے ہم فلاں خاندان کے ہیں ہمارا وہ، یعنی کہ ان کے ہاں ایک ایسی جو ہے نا عادت تھی. اور پھر لٹرلی ایون سورۃ حجرات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ کچھ جو ہے نا عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹا کر باہر کھڑے ہو گئے، ہم فلاں ہیں، ہمارا خاندان یہ ہے، ہم فلاں نسب سے ہمارا تعلق ہے، ہم کوئی ایسی، یعنی کہ بڑائی بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجائے تم آبا و اجداد کو یاد کرتے اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. اور پھر لوگوں میں سے کچھ کیا ہے کہ کیونکہ وہ صرف دنیا کی حد تک ہوتے ہیں تو وہ صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور بعض ان لوگوں میں سے ایسے ہیں وہ دنیا اور آخرت کو مانگتے ہیں اور عذاب النار یعنی کہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. واٹ از the meaning of ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ؟ اور یہ وہ دعا ہے، یہ جامع دعا ہے. ایون رکن یمانی سے لے کر ہجر اسود تک جو گیپ ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے. دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ پلیز لکھ لیں. دنیا کی حسنہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھ اور نیک کاموں کی توفیق. دنیا کی حسنہ نیک لوگوں کا ساتھ، نیک کاموں کی توفیق، اور پھر سکینہ، اور پھر کیا ہے؟ دل میں سکینت. یہ دنیا کی کامیابی ہے. آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے. اور پھر کیا ہے؟ جنت، اور جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یہی اس کی کامیابی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسے لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. دیکھیں سارے ارکان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں. رمضان لمیٹڈ ٹائم، حج لمیٹڈ ٹائم.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو خوب خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس آ گیا تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، اور اگر 1 دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت تو اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ اگر ایام تشریق آپ نے یوم جو ہے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کہتے ہیں، جس میں اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اور پھر ہم فجر مکے میں یعنی کہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کے ہوٹلز وغیرہ ہیں، اور کیا ہے ظہر اور عصر مینا میں ادا کرتے ہیں 5 نمازیں، دیٹس کالڈ یوم الترویہ۔ اور پھر 9 ذی الحجہ عرفات میں ہوتے ہیں، 10 ذی الحجہ ہم کیا ہے کہ مزدلفہ سے ہو کر کیا ہے کہ یوم النحر کہا جاتا ہے، اور پھر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن کیا ہے اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 دن آپ مینا میں رہ کر، یعنی مینا میں رہ کر کیا ہے آپ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں گے، فذکروا اللہ کثیرا، یا فار اینی ریزن اگر آپ نے جلدی یعنی کہ 3 دن نہیں جلدی نکل گئے، یا 3 دن نہیں آپ 5 دن رک گئے، تو اس میں کوئی جو ہے نا گناہ کی بات نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے زیادہ رک لیا تو آپ کو زیادہ اجر ہے، جلدی نکل گیا یا جلدی آپ وہاں سے جو ہے نا فارغ ہو گئے تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا اجر کو لوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ گویا حج کا سفر کیا ہے، یہ آخرت کا سفر ہے۔ حج کا سفر تقوی نہیں بلکہ کیا ہے کہ یہ پوری آخرت قیامت کی ایک سین اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں ایک بار ایکسپیرینس کرواتے ہیں۔ اینڈ ناؤ دا نیکسٹ، اب جو ہے نا نیکسٹ ایٹیٹیوڈ، اب عبادات کے بعد بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھری معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہے، یعنی کہ اس کی باتیں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، اور جب وہ ایسی چکنی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْأَرْضَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور وہ کیا کرتا ہے کہ الد القسام ہی نہیں بلکہ، اور جب وہ ایسی چکنی چپوڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کریں، حالانکہ اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا، جیسے وہ گواہ بنا رہا ہے۔ تو گواہ بنانا کیا ہے کہ بار بار اللہ کی قسم کھاتا ہے، قسم کھا کھا کر جو ہے باتیں کرتا ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک کردار بتایا جا رہا ہے کہ 5 ارکان، یہاں پہ حج کی بات ہوئی، اللہ کا ذکر، ایک پرسنالٹی۔ آن دی ادر ہینڈ ایسے بھی آپ کو کچھ پرسنالٹی ملیں گی، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بار بار قسم کھاتے ہیں۔ یہ کون سا شخص تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ اخنس بن شریق ایک منافق تھا جو فصیح و بلیغ اور شیرین کلام کرتا تھا، بہت سویٹ بات کرتا تھا، اس کی باتیں آپ جب کرتا تو سنتے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی چکنی چپوڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ساتھ ظاہری پہ معاملہ کرتے، تو جب یہ اس کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سنتے تھے، وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کر دیے، فرمایا اس کی باتوں میں مت آنا یا رسول اللہ، یہ منافق ہے، اس کی باتوں میں مت آنا کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا اور راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ تو یعنی کہ اسلام لانے کے بعد آپ کو یہ ایک کردار ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ On the other hand,
وَمِنَ النَّاسِ، اور کیا ہے لوگوں میں سے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہے ایمان لانے کے بعد کیا ہے اس کا کردار وہ ایمان سے واپس نکل جاتا ہے، یعنی کہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوگا۔ جنت کہنے لگے گی پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتوان اور حقیر تھے۔ دوزخ کہنے لگے گی مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ان دو لوگوں کا کردار ہے، اور قرآن نصیحت ہے، قرآن آئینہ ہے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ ان دو کیریکٹرز میں آپ کو کون سا کیریکٹر چوز کرنا ہے۔ اور وہ لوگ کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رومی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت صہیب حضرت بلال اور سلمان کے متعلق حضرت ابو بکر سے فرمایا کرتے تھے اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صہیب رومی نے اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کے غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے برگزشتہ ہونے پر مجبور کیا، کہا کہ اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں ہجرت کرنے نہیں دیں گے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنا گھر، اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ انہوں نے اس شرط پر آپ کو یعنی صہیب رومی کو چھوڑ دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنا، حالانکہ صہیب رومی واز دی ٹاپ کلاس بزنس مین تھے۔ آج ہم اپنے بزنسز کو چھوڑتے ہوئے کسی ایسی جگہ جاتے ہوئے ہم سوچتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کے خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یشری، یعنی کہ اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ اپنے نفس کو بھیج دیا، اپنی جان کو کھپا دیا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چیک کریں، یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی جان کتنا کھپاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے کتنا دیتے ہیں۔ دو کردار کے بعد اگین دیکھیں ہاؤ بیوٹیفلی اسٹرکچرڈ قرآن، یہی تو بیوٹی ہے اس کی۔ پیچھے دو کیریکٹر کی بات ہوئی اور آگے یا ایھا الذین آمنو، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، دیکھو پیچھے دو الگ الگ کیریکٹر بتا دیے گئے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اپنی پوری زندگی یعنی کہ ہر سٹیج میں، زندگی کے ہر سٹیج میں، زندگی کے ہر ایک لمحے میں پورے کے پورے یعنی اسلام ہی اسلام ہو۔ اپنے عقائد، اپنے جوہرہ خیالات، اپنی نظریات، اپنے طریقے، علوم، طور طریقے، رسم و رواج، اور تمہاری کاروباری اور زندگی کے سب کچھ کیا ہے؟ اسلام کے تابع ہو۔ جب when it comes to economical system، ہمارا لین دین، سوشل سسٹم، ہمارے بزنسز، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، یہ سب کیا ہے کہ جو کنٹری کا جو سسٹم ہو وہ اسلامک ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، put a big question mark over here۔ ہم سب ایک بہت بڑے ڈینجر میں ہیں کہ ہمارے سسٹمز، ہم مسلمان ہیں مگر ہمارا کوئی سسٹم ہمارے اسلام کو سپورٹ نہیں کرتا۔ فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور کیا ہے؟ ولا تتبعوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یعنی کہ شیطان یعنی ڈونٹ گو اینی تھنگ اگینسٹ، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ. Look at the another quality. اللہ تعالیٰ پیچھے کیا کہا؟ جو مردات اللہ، جو اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے، رؤوف بالعباد، اللہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. یہاں پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کے ہاں لوٹائے جائیں گے. یعنی کہ وہ معجزہ طلب کرتے ہیں کہ فرشتے سامنے آئیں اور انہیں بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے صرف 2 وقت آتے ہیں، یا تو تمہاری جانیں نکالنے آتے ہیں یا تو تم پر عذاب کے لیے آتے ہیں. اور یاد رکھو کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھیں، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالا تر ہوں گے. رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یعنی دنیا کے وسائل حاصل کرنے میں اپنے دین کو مغلوب نہیں کرو. اصل چیز کیا ہے؟ تمہارے لیے تقوی ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، صہیب رومی اور دوسرے فقرائے جو ہے نا مہاجرین کا منافقین اور جو ہے نا کافرین مذاق اڑاتے تھے اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو پسے ہوئے لوگ، ان سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچیں کہ آپ مکہ فتح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور اخروی نجات کا کوئی معیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو زیادہ بھی دے دیتا ہے. رہی کامیابی کی بات تو یہی ناتوان اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن جنت میں بلندتر مقامات پر ہوں گے. یعنی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہیں مال و دولت اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے جو انسانوں کو جو ہے نا غالب، یعنی انسانوں پر غالب آ سکتا ہے. اور رہا رزق کی بات، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے. ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق بات کا علم نہ تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں ضد بازی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا. پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی عمر میں حق کا راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھا دیتے ہیں. تو اختلاف کہاں؟ مطلب لوگوں نے سارا ایک دن تھا جب اختلاف ہوا تھا. انبیاء اختلاف کب ہوتا ہے؟ جہاں انسان اپنی عقل کو سوچنا شروع کر. دیکھیں کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ بغیر عقل کے ہیں. اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کیا وہ بغیر عقل کے، اس لیے ان میں کیا ہے؟ ایک قسم کی ہمانگی ہے، ان میں ایک قسم کا اتحاد ہے. اب جہاں عقل دی جاتی ہے وہاں پر انسان کے لیے فریڈم آف چوائس بن جاتی ہے.
اللہ نے انسان کے اندر فریڈم آف چوائس رکھا تو انسان عقل استعمال کرنے لگا، مگر انسان کا امتحان کیا ہے؟ ہیونگ فریڈم آف چوائس، ٹھیک ہے، عقل کو استعمال کرنے کے باوجود عقل اصل انسان کا امتحان کیا ہے کہ اس عقل کو اللہ کے تابع کر دیں، اس عقل کو اللہ کی ذات کے اوپر نہ لے جائیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ کون اللہ کی بات مانتا ہے؟ کون اپنی عقل کو اللہ کے تابع کرتا ہے؟ یہی جو ہے. اور اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی عقل کو جو ہے نا فالو کرتا ہے. عقل اس سے پتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھٹکاتی ہے. امتحان کیا ہے؟ عقل کو اللہ کے تابع کرنا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئی جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ اسی جو ہے نا اسنا میں ہے کہ ایک وقت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. جہاں مکے کے حالات سخت تھے اور اس وقت لوگ پریشان تھے تو خباب آئے کہنے یا رسول اللہ یعنی کہ کب جو ہے نا اللہ کی مدد آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور وہ دو ٹکڑے کر دیے جاتے مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا. یہاں تک کہ ایک شخص سنا یہ یمن کی ایک سٹی ہے، سنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی کہ اتنا جو ہے پیس ہوگا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہ سمجھو کہ جو ہے جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جب تک تم قربانیوں کے اس لیول تک نہ پہنچ جاؤ. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور کل فرائیڈے ہے ہمارا یہی ٹائم ہوگا، یہی ٹائم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. منڈے سے ٹائم ہمارا چینج ہوگا اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کنفرمیشن سسٹر سمیہ کو دیں، بھلے واٹس ایپ پہ ہی آپ کنفرم کریں کہ اف یو آر آل کمفرٹیبل فار 2:30 تو انشاءاللہ 2:30 to 4:30 ہم شام میں کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سسٹر سمیہ آپ نے دعا شیئر کی؟ صرف میں ہاں یہ دعا ایک لینا کو کیونکہ آلریڈی ہم لوگ یہ اسکرین کو تھوڑا سا بڑا کریں سسٹر سمیہ تو تاکہ لوگوں کو نظر آئیں، اور یہ گروپ میں بھی آپ اس کو شیئر کریں. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے بٹ ہم پتہ ہے کہ اس کا چھوٹا پارٹ بائی پارٹ ہم اس کو یاد کریں گے. اور اگر آپ کے پاس مسنون دعا ہے اورنج بک میں گرین بک جس کے پاس ہے اس گرین بک میں یہ دعا نمبر 47 ہے. اورنج بک میں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ جو ہے نا آپ اس میں نمبر مجھے نہیں پتا تو آپ اس میں دیکھ سکتے، اور جن کے پاس نہیں ہے تو یہ ہم گروپ میں جو ہے اس کو شیئر کر لیں. دعا نمبر 50 اورنج بک میں، ٹھیک ہے. اور جن کے پاس نہیں ہے سسٹر سمیہ یہ شیئر کریں گی انشاءاللہ گروپ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بعلمک الغیب قدرتک علی الخلق اللہم بعلمک الغیب. سٹاپ کر دیں یہاں پہ، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اللہم بعلمک الغیب
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقدرتك على الخلق وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة أحييني ما علمت الحياة خيرا لي أحييني ما علمت الحياة خيرا لي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 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 أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ٹھیک ہے یہاں تک رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر کے آئے گا اور میں رینڈملی کسی کو بھی پک کر سکتی ہوں آپ بغیر دیکھیں اس دعا کو کل پڑھیں گے آپ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسی بہانے انشاءاللہ ہم ایک ایک دعا جو ہے اس سارے رمضان میں ہم یاد کر لیں ٹھیک ہے چلیں بارک اللہ فیک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ہداة محتدین۔ اے اللہ، تو اپنے علم غیب کی برکت سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے جو تیری مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ، جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے رب العزت، میں ظاہر اور باطن میں تیرا خوف چاہتی ہوں، اور خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق چاہتی ہوں، غنا اور محتاجی میں میانہ روی چاہتی ہوں، اور نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتی ہوں، اور نہ ختم ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتی ہوں، اور تقدیر کے فیصلے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتی ہوں، اور موت کے بعد اچھے عیش کا طالب ہوں، اور تیرے چہرے نور کو دیکھنے کی لذت کی آرزو مند ہوں، اور بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے تیری ملاقات کی شائقہ ہوں، اور بغیر کسی ایسے فتنے کے جو گمراہ کر دیں۔ اے اللہ، تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، اور ان لوگوں کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔